نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے قربانی کی تعریف اور قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو کہ غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، وہی سنت حبیب پروردگار بھی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 مال کے نصاب ہونا اور نمبر 4 بالغ ہونا۔ اب ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، چنانچہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 مقیم ہونا، شرعی مسافر کے مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور شرعی مسافر وہ ہے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق شرعی مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے 57.5 میل دور جانے کے ارادے کے ساتھ نکل گیا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ لہذا شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، منع نہیں ہے بلکہ ثواب عظیم ہے۔ نمبر 3 مال کے نصاب ہونا۔ مال کے نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 5.25 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم ہو، یا اتنی ہی رقم کی مالیت جات ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ بندوں کا قرضہ نہ ہو، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ، جسے ادا کر کے ذکر کا نصاب باقی نہ رہے۔ جس کے پاس اتنا مال مذکورہ موجود ہو ایسا شخص غنی کہلاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پورا نصاب موجود نہ ہو تو وہ فقیر کہلائے گا۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر تجربات میں تنگی و دشواری کا شکار ہو، کہ جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے لیے کپڑے، سواری اور علم دین کے متعلق کتابیں، پیشے کے متعلق اوزار وغیرہ۔ یہ سب حاجت اصلی ہے۔ نمبر 4 نابالغ ہونا۔ بالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، مگر کر دینا بہتر ہے۔ کہ قربانی جس طرح مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کو دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں شرعی قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔